سورة الحديد سورة الحديد مدنية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اس سے پہلے ہم سورۃ واقعہ پڑھ رہے تھے، اب سورۃ حدید ہے۔ سورۃ واقعہ اس بات پہ ختم ہوئی تھی فسبح بسم ربک العظیم، اور سورۃ حدید اس سے شروع ہوتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ وہاں پہ امر تھا، حکم دیا گیا فسبح بسم ربک العظیم، تسبیح بیان کر، اپنے عظیم رب کے نام کی حکم دیا گیا۔ یہاں پہ خبر دی جا رہی ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں۔ وہاں پہ حکم دیا گیا، یہاں پہ خبر دی جا رہی ہے۔ سورۃ حدید مدنی سورت ہے۔ اب یہاں سے آگے 4 سورتیں اور اسی انداز سے انہی لفظوں کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، سبح للہ یا یسبح للہ۔ یہ 5 سورتیں ہیں، ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ سورۃ حدید، سورۃ حشر، سورۃ صف اور سورۃ جمعہ، سورۃ تغابن۔ سبح للہ یا یسبح للہ۔ اور ان میں صحابی کہتا ہے کہ ان میں ایک آیت ہے ان سورتوں میں کہ وہ آیت کریمہ 10 آیتوں سے افضل ہے۔ اور پھر ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ وہ آیت کریمہ سورۃ حدید کی ہے جو آگے اب ہم پڑھیں گے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو فرمایا تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وہ اللہ زبردست حکمتوں والا، اس کی تسبیح بیان ہوتی ہے ہم وقت۔ اسی کے لیے ہے راج، اسی کے ہیں بادشاہی آسمان اور زمین۔ اور اس کی شان یہ ہے
کہ وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ سورۃ واقعہ میں کہا گیا تھا کہ جب اللہ رب العزت کسی کی زندگی ختم کرتے ہیں، اس کا روح نکل رہا ہوتا ہے، تو عزیز و اقارب سارے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہو اور چاہتے بھی یہی ہو کہ یہ نہ مرے۔ اگر تم میں کسی میں گنجائش ہے تو پھر اس کے روح کو لوٹا دیتے، کیوں نہیں لوٹاتے؟ فرمایا وہ ایسا عظیم ذات، ایسا بادشاہ جس کی قدرت اختیار کہ زندگی دے موت دے، زندگی اس نے دی ہوئی ہے، کب تک ہے؟ انسانوں تم اس سے بے خبر ہو، وہ اللہ باخبر ہے، ہر ایک کو جانتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے، اور وہی اللہ موت دیتا ہے۔ جب اس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پوری دنیا مل جائے پھر کسی کو زندگی نہیں دے سکتے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے فرمایا وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تیسری آیت میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ، اس کی شان یہ ہے، وہ اول ہے اور آخر ہے، ظاہر ہے اور باطن۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات، اللہ رب العزت سب سے پہلے، اور سب سے آخر میں ہی اللہ ہوں گے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، سب ہلاک ہوں گے، سب فنا ہوں گے، سب ختم ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت اس پہ فنا نہیں آتا۔ وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اللہ کی یہ شان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے وجود کے اعتبار سے دلائل کی روشنی میں وہ ظاہر، ہر ایک اس کو دلائل کی روشنی میں جانتا اور پہچانتا ہے، ظاہر۔ اور اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ وہ خفی ہے، وہ باطن ہے، کوئی کسی کی عقل کی رسائی اس تک اللہ کی ذات تک نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ کیسا ہے۔ دلائل کی روشنی میں اللہ کے وجود کو ہر ایک جانتا ہے، اللہ کی ذات تک کسی کی رسائی یہ ناممکن ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے اللہ تعالی ظاہر ہے اور دوسرے لحاظ سے اللہ رب العزت باطن ہے۔ یہ تو اس کی شان ہے۔ باقی رہی مخلوق، وہ سب کے سب اللہ کے سامنے عیاں ہیں، سب کے سب اللہ کے سامنے ظاہر ہے۔ وہ عظیم ذات، اس سے کوئی بھی چھپ نہیں سکتا۔ فرمایا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین میں اس کا حمد و ثنا ہو رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں راج اسی کا ہے، زندگی اور موت کا مالک وہی اللہ ہے، اور قدرت اللہ ہی کی ہے۔ وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، ہر چیز کو وہ جانتا بھی ہے۔ لہٰذا انسان اس ایک ذات کو مان لو، اس کی وحدانیت کے قائل بن کر تم بھی اللہ کی مخلوق میں مخلوق بن کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، اللہ کی عبادت کرو، حمد و ثنا کرو۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی اللہ زبردست حکمتوں والے ہیں۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ یحیی و یمیت،
وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت لاتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہی اللہ وہ اول ہے، وہ پہلا ہے، والآخر سب فنا ہوں گے، وہ آخر ہے، اس کے ذات پہ فنا نہیں آتا۔ والظاہر والباطن، وجود کے لحاظ سے وہ ظاہر ہے اور ذات کے اعتبار سے وہ باطن ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ